کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں، دین آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا، بڑی تکلیفیں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہے میرے نبی نے، ان کی اہل بیت نے، ان کے پاک اصحاب نے۔ بہرحال تو احد کی جنگ میں اللہ اکبر 1000 کا لشکر مکے والے لائے ہیں۔ اللہ احد کی جنگ کے اندر حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر، وہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ احد کے میدان میں آتے ہیں۔ 1000 تو بدر میں آئے تھے، اس کے 3 گنا زیادہ احد کے میدان میں آئے تھے، اللہ اکبر۔ اور ان 3 گنا میں سے جو ہے وہ 1 گنا بھی جو ہے مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ اتنی فوج نہیں تھی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس انتظامات تھے، ٹھیک یہ کیفیت تھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ بھوکے پیٹ تھے۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ ان کے گھروں کے اندر کئی دن کے چولہے نہیں جلے تھے، پھر بھی وہ گھر سے نکل کر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ ایسے میں میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے اصحاب، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم پہاڑ سے نیچے مت اترنا۔ اور جنگ جب شروع ہوئی تو مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے وہ بڑے بڑے صنادید، وہ بڑے بڑے طاغوت جو اب بھی غرور کے اندر اپنی تلواروں کو جو ہے وہ انتقام کی آگ میں تپا کر کے لائے تھے، وہ مسلمانوں کو توڑ دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جیسے ان مٹھی بھر مسلمانوں نے مکے والوں پر، مکے کے مشرکین پر حملہ کیا، ایک ہی حملے کی تاب نہ لا کر، بیویاں چھوڑ کر، مال چھوڑ کر، سواریاں چھوڑ کر، جو کھانے پینے کا سامان لائے تھے، کپڑے لتے چھوڑ کر سب بھاگے۔ جب بھاگے میدان پورا خالی ہو گیا۔ ایک ہی بار میں ان جوانوں نے، میرے نبی کے پاک اصحاب نے، میرے رسول اللہ کے صحابہ نے ان کے چھکے چھڑائے۔ بدر کا روب تو تھا ہی، احد کے اندر وہ جم کر کے حملہ کیا کہ وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگے۔ وہ تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، گویا کہ جنگ مسلمان جیت چکے۔ اب بہت غور سے سننا، میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، آج کے دنیا کے اس ماحول کے تناظر میں سننا اور غور سے سننا۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، واقعات کتابوں میں بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، لیکن واقعے سے ہمیں سبق کیا لینا ہے اس کی طرف آپ کو توجہ کرنا ہے۔ جب وہ میدان چھوڑ کر مکے کے مشرکین بھاگ گئے تو ادھر صحابہ کرام نے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پھر کیا ہوا، 2 گروپ ہو گئے ان دونوں صحابہ کی جماعت کے اندر جو پہاڑ پہ کھڑے تھے۔ پہلے تو ان کے اندر 2 گروپ ہوئے۔ نمبر 1، ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ ہمیں اب ٹیلے سے نیچے اتر جانا چاہیے کیونکہ جنگ ختم ہو گئی، اور ان کی تعداد زیادہ تھی۔ دوسرا گروپ کہتا تھا نہیں، کیا تم کو یاد نہیں اللہ کے رسول نے بار بار تنبیہ کی کہ ہم گاجر مولیوں کی طرح کٹیں، پھر بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں پھر بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا۔ جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو ہم پہاڑ کے نیچے نہیں اتریں گے، تو دوسرا گروپ ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو تم فرمان کو سمجھنے میں جو ہے وہ اس کی مراد تک نہیں پہنچ پا رہے ہو۔ یہ حکم اللہ کے رسول کا اس وقت کے لیے تھا جب تک جنگ جاری تھی، جب تک جنگ کی شروعات تھی۔ اب تو جنگ ختم ہی ہو گئی تو یہاں کھڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ فرمان کب تک کے لیے تھا؟ جب تک کہ جنگ جاری تھی تب تک کے لیے تھا۔ اب تو جنگ ختم ہو گئی، ہمیں نیچے اتر آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو جو دوسرا گروپ تھا جو تھوڑے تھے، انہوں نے کہا دیکھو تمہاری جو مرضی آئے کرو، ہم اتر کر اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اللہ کے رسول ہمیں خود بلا نہ لے۔ حضور نے کہا میری اجازت کے بغیر مت آنا، اب ہم قیامت تک کھڑے رہیں گے جب تک حضور نہ بلا لے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نہیں آنا، ہم یہی کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا تم اس مراد تک نہیں پہنچے۔ رسول اللہ نے جنگ کے درمیان کی بات کہی تھی، جنگ ختم ہو گئی، کام ختم ہوا، چلو نیچے، اور پھر وہ نیچے چلے آ گئے۔ اب وہ نیچے آئے تو جو مشرکین بھاگ رہے تھے سر پہ پیر رکھ کر کے، اور وہ لوگ اب مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے،
تھے ان کو غصہ بھی تھا، کیونکہ مکے کے مشرکین بھی کوئی معمولی چالو چپو لپو لوگ تو تھے نہیں، وہ بھی تو بہادر لوگ تھے، مکے کے بہادر لوگ تھے، عرب میں ان کی بہادری کا سکہ تھا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے اندر بہادری کے جوہر موجود تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان نہ ہو تو وہ بہادر بھی نہ ہو، کچھ صفات لوگوں کے اندر مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی رہتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے اخلاق کچھ اچھے ہیں، کچھ مسلمان نہیں ہیں صاف صفائی رکھتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں ان کے اندر بھی نڈر پن ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ ایمان والوں میں صفتوں کو جمع کر دیتا ہے، اس کی انفرادیت ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا کے حالات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تو وہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اور نام لے کر کے بتا دوں کہ واقعی معمولی لوگ نہیں تھے۔ اگر کوئی میرے دامن عقیدے پر یہ کہہ کر دھبا لگائے گا کہ میں نے مکے کے کافروں کی تعریف کر دی تو میں ذرا نام بھی لے لوں کہ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ اس وقت حضرت خالد ابن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور خالد ابن ولید مکے کے مشرکوں کے ساتھ آئے تھے، خالد بھی دوڑ کر کے جا رہے تھے۔ جب خالد نے دیکھا حضرت خالد، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، اور یہ بات بھی کہہ دوں کسی بھی صحابی نے اسلام لانے سے پہلے جو کچھ اسلام کو نقصان پہنچایا ہو، جب وہ مسلمان ہو کر صحابی ہو گئے اور رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تاریخ کا، ابن کثیر کا، ابن کبیر کا، اس کا اس کا، میں تو یہ ابن کبیر صرف طنز کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ابن اسیر ہو، ابن کثیر ہو، کوئی اور ہو، کسی کا حوالہ لے کے کسی صحابی کو تان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب رسول اللہ نے معاف کر کے اپنے دامن صحابیت میں جگہ دے دی تو اب کسی کو یہ اوقات نہیں کہ جس کو نبی پناہ دے دے وہ اس کو باہر کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جس کو حضور پناہ دے دے، اب تم کون ہوتے ہو باہر کرنے والے؟ جس کو رسول اللہ مان دے دے، کون ہوتے ان پہ ٹپنی کرنے والے؟ تو میں نے خالد ابن ولید کا نام اس لیے لے لیا کہ بعد میں وہ سیف اللہ کہلائے، تو وہ سر پر پیر رکھ کر گویا کہ بھاگ رہے تھے وہ سب لوگ، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ پہاڑ خالی ہو گیا، چند لوگ کھڑے ہیں، پورا پہاڑ خالی ہے، تو خالد نے جناب ابو سفیان سے اور دیگر لوگوں سے کہا دیکھو یہاں سے پھر پلٹ کر ہم حملہ کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے اس کا فائدہ اٹھا کر کے وہ پلٹے۔ توجہ کرنا، وہ پلٹے، اور پلٹے تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے جنگ ختم، جنگ ختم تو لڑنے کی پوزیشن میں کون تھا؟ جب سوچا جنگ ختم، ادھر سے مکے کے مشرکین پھر پلٹے، اور جب پلٹے تو مسلمانوں کو اس حالت میں انہوں نے پایا کہ مسلمان سامان اکٹھا کر رہے تھے، ایسے بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑے کہ اس کا نقصان یاد کر کر کے آج تک امت خون کے آنسو رو رہی ہے۔ کیا نقصان ہوا؟ رسول اللہ کو ان کی سواری سے نیچے ڈالا گیا۔ سیرت کے مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ حضور کو نیچے گرایا گیا، لیکن میرا مسلک کے ادب اور عشق و محبت اس کی اجازت نہیں دیتا جو اوروں کو اٹھانے آیا تھا اس کو کبھی گرایا جا سکتا ہو، لیکن اتنا ضرور سمجھانے کے لیے کہوں گا، حضور کو سواری سے نیچے ڈالا، حضور کے گھٹنے شریف پھوٹ کے، گھٹنوں میں زخم آیا، اس سے خون نکلا، لوہے کی کڑیاں۔ اب ذرا دل کے کان سے سننا، وہ چند لوگوں کا پہاڑ سے ہٹ جانا اور رسول اللہ کے فرمان کے خلاف عمل کرنا، نافرمانی نہیں کہہ رہا ہوں، خطا نہیں کہہ رہا ہوں، گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، مراد رسول کو سمجھنے میں مراد رسول کو سمجھنے میں فہم نے وہاں تک کام نہیں کیا، بس اسی وجہ سے پہاڑ سے چند لوگ نیچے آئے اور حضور کے حکم کے خلاف بس ایک عمل ہو گیا، ایک عمل۔ اتنی اعلیٰ مخلوق جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، اتنی اعلیٰ مخلوق جنہیں فرشتے کیا خدا بند قدوس بھی پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میرے امام کہتے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ وہ کتنی اعلیٰ مخلوق تھی جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا، وہ کتنی اعلیٰ مخلوق تھی جن کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہا گیا۔
گیا کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کر لیا، لیکن حضور کے فرمان کا جو فرمان تھا اس کے خلاف عمل ہو گیا۔ نقصان سنو میری قوم کے جوان، دل کے کانوں سے سنو، اور اگر واقعی امت کا درد دلوں میں موجود ہے تو یہاں سے سوچ کر کے جانا، اتنی افضل و اعلیٰ مخلوق سے اگر ایک عمل رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے۔ حضور کو سواری سے نیچے ڈالا گیا، دشمن نے ڈالا، گھٹنے شریف زخمی ہوئے، حضور کے گالوں میں کڑی گھس گئی لوہے کی، خون کی پھواریں نکل پڑی، حضور کے 2 دانت کا کنارہ شہید ہو گیا، جس کو ہم دندان مبارک کی شہادت کہتے ہیں۔ حالانکہ پورے دانت نہیں ٹوٹے تھے، پورے دانت شہید نہیں ہوئے تھے، وہ کنارہ شہید ہوا تھا، اس پر ابھی کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اب عنوان کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے نبی کے 70 اصحاب کی شہادت ہوئی، میرے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 70 صحابہ میں سے میرے آقا کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن جحش، اور بھی ان طرح سے حضرت شماس اور حضرت سعد، اس طریقے کے 70 اصحاب جو شہید ہوئے۔ اوروں کی شہادت کی طرف کیا جائیے گا، وقت ہو تو بات کریں، لیکن تھوڑا سا اشارہ دے دوں۔ جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو کاٹنے والوں نے ان کے ہونٹ کاٹے، کاٹنے والوں نے ان کی ناک کاٹی، کاٹنے والوں نے ان کی انگلیاں کاٹی، کاٹنے والوں نے ان کے سینے کو چیر دیا، اور سینہ چیر کر ایک خاتون نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر اس کو چبانا، کچا کلیجہ چبانا شروع کیا اور چبا کر کے تھوکا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت اور میرے نبی نے اپنے چچا کا چبایا ہوا کچا کلیجہ احد کی زمین پہ پڑا ہوا دیکھا ہوگا، جس وقت اور اپنے چچا کے ہونٹوں کو کٹا ہوا دیکھ کر، انگلیوں کو کٹا ہوا دیکھ کر، ناک کو کٹا ہوا دیکھ کر، کان کو کٹا ہوا دیکھ کر، اور اس ناک، اس ہونٹ، اس کان کے ساتھ مکے والوں نے کیا سلوک کیا کہ اس کو ایک سوئی کے ذریعے سے دھاگے میں پرویا، ہار بنانے والوں نے اس کا ہار بنایا، پازیب بنانے والوں نے اس کے پازیب بنائے، بازو بند بنانے والوں نے اس کے بازو بند بنائے۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان 70 اصحاب کی شہادت کا موقع، جب وہ لاشیں 70 رکھی ہوئی تھی تو میرے نبی اس وقت ان کی لاشوں کو دیکھ کر رو رہے تھے کہ آنکھوں سے جو آنسو جاری تھے، جس نے داڑھی کو بھگو دیا تھا۔ لیکن اس وقت تو صحابہ کو فکر یہ تھی کہ ان 70 اصحاب کو دفن کرنے کے لیے زمین تو ہے احد کی، مگر کفن کہاں سے لائیں گے؟ کفن اس وقت رسول اللہ کہ ان اصحاب کو کفن دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ حالت یہ تھی کہ ان کو گھاس میں لپیٹا گیا، بازوں کو، یعنی ان کے جسم پہ گھاس ڈالی گئی، بازوں کو ایک کپڑا اڑایا گیا، ایک کپڑا، اور سر چھپاتے تو پیر کھلتے، پیر چھپاتے تو سر کھلتا۔ یہ کیفیت تھی۔ ایک دن میں 2 ڈریس تبدیل کر کے گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، اور کبھی زنا کے اڈے کو، کبھی شراب کے اڈے کو، کبھی جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، تم سوچتے ہو کہ مسلمانوں پہ برا وقت کیوں ہے؟ مسلمان کیوں کٹ رہا ہے؟ مسلمان کیوں لٹ رہا ہے؟ مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ مسلمانوں کی لاشیں بے گور و کفن کیوں ہیں؟ ارے وہ صحابہ، چند صحابہ انگلی پر گنے جانے کی ان کی تعداد تھی جو پہاڑ سے نیچے اترے تھے۔ اگر رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ان سے ایک کام ہو جائے تو 70 لاشیں بغیر کفن کے وہ دیکھتے ہیں، اور 70 لاشیں بغیر کفن کے وہ احد کی زمین پہ دفن کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے دندان کی شہادت ہوتی ہے، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے۔ ایک فرمان رسالت کے خلاف عمل ہوا تو امت پر اتنی بڑی مصیبت آتی ہے کہ قیامت تک لوگ اس واقعے کو یاد کر کر کے روتے رہیں گے
अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कहां वो गुनाह भी नहीं था, कहां वो खता भी नहीं थी, मैं तो उसको लग़्ज़िश भी नहीं कहना चाहता, वो मुरादे रसूल को समझने में फहम वहां तक ना पहुंचा दूसरे ग्रुप का। तो ये हालत उम्मत ने देखी। दूसरी बात, उस ग्रुप में दो ग्रुप हो गए। रसूलुल्लाह ने एक बनाया था, वो दो हो गए। हुजूर ने एक बनाया था, वो दो हो गए। तो दो होने की वजह से कितने मुसलमानों की शहादत हुई। तुम तो 72 फिरकों में बढ़ गए, तुम तो 72 फिरकों में बढ़ गए। हालांकि वो दोनों हक पर थे, यहां तो एक हक पर बकिया सब बातिल पर है। आप मुझे बताओ तो सही, जिस वक्त उम्मत में फहम तक न पहुंचने की बुनियाद पर सहाबा में दो ग्रुप हो और रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ एक अमल हो जाए, तो इतनी लाशें तड़पती हैं और इतना बड़ा नुकसान होता है। आज उम्मत मुस्लिमा इतने सारे ग्रुप और फिरकों में बंटने के बाद, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ एक अमल नहीं हो रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मुसलमानों की तादाद, आप बुरा मत मानना। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, इंटरनेट के हवाले से जब सर्वे हुआ कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में किस मुल्क में देखी जाती है, अगर आज मैं तुम इससे मजमे में हाथ उठा के पूछूं कि आपका ज़हन क्या बोलता है कि कहां देखी जाती होगी गंदी फिल्में, कोई बर्तानिया का नाम लेगा, कोई अमेरिका का नाम लेगा, कोई और नाम लेगा। लेकिन हकीकत यह है, अपनी सारी गंदगी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने वालों, अपनी सारी जो वो गलतियों का जिम्मेदार और बार दूसरों के सर डालने वालों, सुन लो उम्मत मुस्लिमा की तबाही का सबब क्या है। अल्लाहु अकबर। जब ये सर्वे रिपोर्ट आई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में कहां देखी जाती है, तो उस मुल्क का नाम आया जो 70 साल पहले कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इस्लाम के नाम पे बना, जहां की सारी आबादी मुसलमानों की है। यानी जहां मुसलमान जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा गंदी फिल्में वहां देखी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अपने नबी को कब्र अनवर में दुख दे करके हम सुख जाते हैं, रसूलुल्लाह का कब्र में दिल दुखाकर हम सुकून और इत्मीनान चाहते हैं? नहीं हो सकता ऐसा। आप कहेंगे अमीरुल कादरी हमने कब नबी को दुख दिया, कब तकलीफ पहुंचाई? मैंने कहा मुझसे न पूछो, अपने नबी से पूछो। मेरे नबी खातिमुन नबीयीन सय्यदुल आलमीन फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे अमाल हफ्ते में 2 दिन मेरे सामने पेश किए जाते हैं। जब मैं तुम्हें नेकी पर देखता हूं तो खुश होकर तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, और जब मैं तुम्हें गुनाह पे देखता हूं तो उससे मेरा दिल दुखता है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब मेरा जवान ये चाहता है हालात बदले, हालात डंडों से नहीं बदलेंगे, हालात तलवारों से नहीं बदलेंगे, हालात हथियारों से नहीं बदलेंगे, हम बदल जाएं, नबी को अज़ियत पहुंचाना छोड़ दे, फिर देखना आसमान से कैसे मदद नाजिल होगी। वल्लाह इन अल्लाह वालों की मौजूदगी में खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मुसलमान गुनाह छोड़कर अंदर के सच्चे मुसलमान बन जाएं, सिद्दीक का दर्द लाएं, सोज़े अली लाएं, दर्द बिलाल लाएं, और सोज़े उवैस लाएं, उमर की शुजाअत लाएं, उमर के अल्लाहु अकबर वो जज्बा ईमान लाएं, उस्मान की सखावत लाएं, हुसैन का मर मिटने का जज्बा पैदा करें, आसमान से अल्लाह की मदद को जमीन पर उतरते दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नाराए रिसालत। मेरे जवानों, अल्लाह की मदद कैसे आ सकती है? हम तो रसूलुल्लाह का दिल कब्र अनवर में दुखा रहे हैं। हुजूर को कब्र में क्या गुजरती होगी जब कोई जवान किसी लड़की के कंधे पर हाथ रखकर उसको ज़िना की नीयत से पार्क में ले जाता होगा। जब अल्लाह अकबर ईद की छुट्टियों के मौके पर मुसलमान लड़के पिकनिक के नाम पर ज़िना के अड्डों को आबाद करने का प्लान बनाते होंगे, उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी
चेहरे से दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंक करके स्मार्ट बनने वालों, सो कॉल्ड स्मार्ट बनने वालों, मुझे बताओ ये जो वस्त्रा तुम्हारे चेहरों पे चलता है, तुम्हारे चेहरों पे बात पे चलता है, पहले वो मुस्तफा जाने रहमत के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। मुझे बताओ कौन से आशिक रसूल हो, किस मोहब्बत रसूल की बात करते हो। आज एक जवान कहता है मौलाना आज मैं फला काम नहीं छोड़ सकता। हमने पूछा क्यों नहीं छोड़ सकते, तो कहा कि मेरे अब्बा ने मरते मरते मुझे वसीयत की थी कि बेटा ये काम मत करना। तो मेरे बाप ने मरते मरते यानी दुनिया से जाते जाते मुझे वसीयत की थी ना, इसलिए मैं बाप की वसीयत के खिलाफ कोई अमल नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बाप की आखिरी वसीयत आपको याद है क्या? रसूल पाक की भी आखिरी वसीयत याद है? हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह के हबीब जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, तो हुजूर क्या कह रहे थे? अल्लाह के रसूल का फरमान क्या था? बाप की आखिरी वसीयत का ख्याल, रसूल पाक की आखिरी वसीयत का कोई ख्याल नहीं। अल्लाहु अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब अल्लाह के रसूल दुनिया से जा रहे थे तो दो चीजें कहते हुए वो गए। एक तो ये अपनी बीवियों के साथ और अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, और फरमाया नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना। और तीसरा और आखिरी जुमला, उनकी जबान पर अल्लाह का नाम था, अल्लाह के नाम के साथ वो इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले गए। अब मैं पूछता हूँ, अल्लाह के रसूल ने दुनिया से जाते जाते दो आखिरी वसीयत की थी ज़ाहिरी तौर पर। नंबर एक, अपनी बीवी और अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, और नंबर दो, नमाज की पाबंदी। बताओ हुजूर की आखिरी वसीयत का कितना ख्याल है? कितनी नमाज की हमारे अंदर पाबंदी है? बड़ी माजरत के साथ 95% लोग नमाज से कोसों दूर हैं, मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें मरसिया खां हैं। जुमा की 2 रकात पढ़ के भाग जाते हो। क्या ये ख्याल नहीं आता हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाते जाते एक फिक्र की थी कि मेरी उम्मत नमाज को न छोड़े, मेरी उम्मत नमाज को न छोड़े। बताओ क्या नमाज पढ़ते हो? अल्लाह अकबर। जब नमाज की बात आती है तो मुसलमान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए, वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए। सुन लो और अच्छी तरह सुन लो और ध्यान से सुन लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया, बाहर हो गया, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है क़यामत के दिन। और एक मुकाम पर फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी अल्लाह उसके सर से अपना रहमत वाला हाथ हटा लेता है, उसको अपनी पनाह में नहीं रखता, वो खुदा की पनाह से निकल जाता है। जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे। आपको दोस्तों के पास बैठने के लिए टाइम है, हमें और आपको बीवी बच्चों के पास वक्त तो गुजारने के लिए टाइम है, हमें और आपको अगर कोई वजीर बुला ले तो सारे काम छोड़कर जाने के लिए टाइम है। थोड़ा ईमान वालों अपने दिलों पे हाथ रखकर सोचो। आपको दोस्तों आपको आप टाइम दे सकते हो, आप पड़ोसियों को टाइम दे सकते हो, आप बीवी बच्चों को टाइम दे सकते हो, आप सबको टाइम दे सकते, लेकिन जिस रब ने मुझे और आपको जिंदगी दी उस खुदा के लिए हमारे पास टाइम नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।